یا یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو آپ نے علیہ السلام کو جو قبول کیا ہوا ہے تو انہیں آپ حضور سے بھی آگے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ کے فضائل سنے ہیں اپنے مولویوں سے اور مولا علی کے فضائل سنے ہیں ہمارے مولویوں سے. پتہ نہیں میری کتنی بات پہنچی. چونکہ آپ نے رسول کے فضائل وہاں سے سن رکھے جو بھی سنے اور آپ نے مولا علی کے فضائل یہاں سے سنے تو آپ کو تعجب ہونے لگا کہ انہوں نے تو علی کو حد سے بڑھا دیا. اگر آپ نے علی کی طرح محمد بھی یہیں سے سنا ہوتا, بھائی محمد رسول علی ولی اللہ کے نام پر مل کے صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر اللہم صلی. چونکہ اگر آپ نے وہاں سے یہ سنا جب حضور پر وحی نازل ہو رہی تھی تو نعوذ باللہ جبریل نے رسول اللہ کا سینہ چاک کیا اور کوئی نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ کوئی دھبا تھا سیاہ اس کو نکالا اور پھر وحی نازل ہوئی اور آپ نے یہاں سے سنا کہ جبریل تو شاگرد علی ابن ابی طالب ہے. تو آپ کو کنفیوژن ہو گیا کہ ارے وہاں تو ہم رسول اللہ کے لیے یہ سن رہے تھے اور یہاں علی استاد جبرائیل ہے. لیکن اگر آپ نے یہیں سے سنا ہوتا تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ جناب امیر نے فرمایا ہے کہ کلما نسخ اللہ الخلق فرقتین, ہم خالی ابو طالب علیہ السلام کے فضائل کے قائل نہیں, جیسے حضرت ابو طالب کے فضائل کے قائل ہیں نا ویسے ہی حضور مکرم کے بابا حضرت عبداللہ علیہ السلام کے فضائل کے قائل. جی یا علی, جیسے ابو طالب اپنے زمانے کی سب سے عظیم اور افضل ہستی ویسے ہی حضرت عبداللہ علیہ السلام. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم مولا علیہ السلام کی محبت میں ان کے بابا کا ذکر کریں, نہ ہم تو پورے آبا و اجداد رسول اللہ کے آدم علیہ السلام سے خاتم تک. جی یہ مولا علی نے فرمایا, جو بلاغہ میں مولا علی کا فرمایا کلما نسخ اللہ الخلق فرقتین, جب بھی اللہ نے مخلوقات کو نسلوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جعلہ فی خیر منہما, حضور کا نور ان میں سے جو بہترین تھا نا اس میں رکھا. پھر دو حصوں میں تقسیم کیا, جب بھئی اگر کسی باپ کے 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں تو نسل جب آگے بڑھتی ہے تو جو بہترین تھا اور اللہ کی حجت تھا وہاں رسول اللہ کا نور رکھا. لم یوسف فی آخر ولا ضرب فیہ فاجر, کسی ایک بھی گناہگار یا بدکار کا اس میں کوئی ایک حصہ بھی نہیں تھا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں. 10ویں امام تشریف فرمائے, متوکل نے نعوذ باللہ من ذالک امام کی اہانت کرنے کی خاطر نعوذ باللہ ست نعوذ باللہ امام کے سامنے شراب رکھ دی, نعوذ باللہ. اچھا ایک مرتبہ امام جواب دیں کہ یہ عین نجس مشروب ہم سے دور ہے, لیکن امام نے خالی اتنا نہیں کہا, عجب جملہ کہا. امیر بیان کا بیٹا ہے علی علیہ السلام, فرمایا کہ ما خامر لحمی و دمی قطو, تو یہ کیا میرے سامنے رکھ رہا ہے, ہم تو یطہرکم تطہیرہ والے ہیں. ما خامر لحمی و دمی قطو, کبھی بھی یہ عین نجس مشروب ہمارے گوشت اور خون میں ہمارے آباء و اجداد میں کبھی شامل ہی نہیں رہا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, میرے ساتھ بھی نہیں. آیت آنے کے بعد شراب چھوڑنے والے اور ہیں, آیت سے پہلے ہی یطہرکم تطہیرا والے اور ہیں. جی تو یہ طہارت وہاں سے بالکل. تو ہم جب اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ یہاں سے سنیں گے نا حضور کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک طہارت سے دور ہو. پھر اللہ میں ایک منزل تک آپ کو لے جانا اور ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. پھر ایک منزل وہ آئی کہ یکم عام الفیل, ہاتھی والا سال, جب ابراہ نے حملہ کیا تو وہ اب ہاتھیوں کو لے کر آ گیا. اس کا یہ ارادہ ہے کہ یمن میں تو میرا گرجا گھر ہے, لوگ وہاں آئیں, یہاں کیوں آتے ہیں عبادت کے لیے, تو چاہتا ہے خانہ کعبہ کو گرا دے. اب اپنے ہاتھیوں کو لے کے کھڑا ہو گیا. اب دیکھیں یہ ایک فطرت کی بات ہے, ہاتھی جو ہے نا وہ افریقہ کا جانور ہے, عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے. عرب میں تو اونٹ ہوتے ہیں, تو عرب میں اونٹ ہوتے ہیں, افریقہ میں ہاتھی ہوتے ہیں. تو جب وہ آئے نا ہاتھی تو
تقریباً سارے لوگوں نے ہاتھی پہلی دفعہ دیکھا تھا، کبھی دیکھا ہی نہیں زندگی میں، کوئی موبائل تو تھا نہیں کہ پہلے سے کوئی تصویر پہنچی ہوئی، پہلی دفعہ زندگی میں دیکھ رہے تھے ایسا بھی کوئی جانور ہے۔ تو جو چاہتا ہوں یعنی چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ تو جو پہنچ رہی ہے آپ کی، تو انہوں نے تعجب سے ارے یہ اتنا بڑا جانور کہاں سے آ گیا، یہ کون سا جانور ہے؟ اور اس نے جب کچھ اونٹ بھی قبضے میں لے لیے، تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام آئے اور ابراہ سے کہا کہ تیرے کچھ گماشتے ہوئے جنہوں نے ہمارے اونٹ قبضے میں لے لیے، تو ہمارے اونٹ واپس کر۔ اچھا تم تو کعبے کے متولی ہو، میں تو سوچا تھا تم کعبے کی بات کرنے آئے ہو، یہ اونٹوں کی بات کیا کر رہے؟ تو اس وقت حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا فقرہ آج تک تاریخ میں فرمایا کہ انا رب الابل وان للبیت ربا، اونٹوں کا پالنے والا میں ہوں، گھر کا پالنے والا وہ۔ ہائے 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 ہائے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو حضرت عبد المطلب ایسے عالم الغیب ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ کیا کون سا لشکر آنے والا ہے، کون سا ابابیلوں کا لشکر آنے والا ہے، اور یہ افسانہ نہیں ہے، قرآن میں سورہ موجود ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، یعنی کھائے ہوئے بس کی طرح بنا دیا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے تھے نا، چھوٹے چھوٹے ابابیل چڑیا جتنا تقریباً پرندہ ہے، اور ہاتھی آئے تھے سامنے سے۔ تو میں اللہ سے کہوں کہ پروردگار اتنے بڑے ہاتھی ہیں جب چھوٹا پرندہ کیوں بھیجا ہے؟ اللہ کا پتہ ہے منصوبہ کیا ہے۔ دیکھو ان حالات کو آج سے جوڑنا تو مزہ آئے گا، میں آج کے تبصرہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جب بڑوں کو ذلیل کرتا ہے تو چھوٹے ہی کے ہاتھوں کیا کرتا ہے۔ تو وہ اچھا اتنا چھوٹا سا پرندہ ہے، کوئی بھی کہتا کہ پروردگار یہ اتنے بڑے ہاتھی ہیں میں کیسے لڑوں گا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے نا، جب تک کام ختم نہ ہو جائے نا میدان چھوڑ کے جائے گا نہیں جی۔ تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا وہ کنکر پھینکے اور وہ کھائے ہوئے بس کی طرح ہو گئے۔ یہ تھا یکم عام الفیل، حضور مکرم کی آمد بھی یکم عام الفیل ہی کو ہے، وہی وہ سال تھا کہ حضور مکرم کی آمد ہوئی۔ جیسی حضور کی آمد ہوئی، حضرت عبداللہ کی وفات پہلے ہو چکی تھی، ان کی دنیا میں آمد سے حضور کی آمد سے پہلے حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی، لہٰذا جب بی بی آمنہ سلام اللہ کے حضور کی آمد ہوئی تو بی بی فاطمہ بنت اسد جو چچی ہیں حضور کی، انہوں نے حضور کو لیا گود میں اور پھر لے کر آئی ابو طالب علیہ السلام کے پاس۔ ابھی 1 مہینہ پہلے میں آ رہا ہوں زیارت کر کے، حضرت عبداللہ کے گھر کی بھی حضرت ابو طالب کے گھر کی بھی ساتھ ساتھ ملا ہوا، وہ ساتھ انہوں نے تقریباً ختم کر دی، لیکن وہ جگہ ابھی تک باقی ہے مولد النبی کی، اور لائبریری وہاں پر بنی حضور مکرم کی آمد، حضرت عبداللہ کا گھر، اس کے ساتھ ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر۔ تو بی بی فاطمہ بنت اسد حضرت عبداللہ کو لے کر آئیں، حضرت حضور مکرم کو لے کر آئیں اور حضرت ابو طالب کے پاس آئیں۔ تو حضرت ابو طالب نے جملہ کہا کتاب الکافی میں، حضرت ابو طالب نے کہا اسبری سبتن، آپ بھی 30 سال صبر کر لیجئے، ابشرکی بمثلہ الا النبوہ، میں آپ کو بالکل محمد جیسے بچے کی بشارت دیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یکم عام الفیل مصطفیٰ کی آمد ہے، اور 30 سال بعد 30 عام الفیل کعبے میں اللہ نے ایک محمد جیسے کو بھیجا، جس نے آ کر قیامت تک کے لیے سارے ابرہوں کو ملیا میں کر دیا۔ ہاں جی، اصبر سبتن الا النبوہ، فقط یہ نبی نہیں ہوگا آنے والا۔ یہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق جو رسول اللہ نے کہا تھا نا، بعد میں مولا علی کو پہلے ابو طالب علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی آپ کی مثال مجھ سے ویسے ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ سے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ 30 سال صبر کیجئے، میں آپ کو بالکل محمد جیسے بچے کی بشارت دیتا ہوں، میں آپ کو بالکل تاریخ سے گزارتا چلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا، مجھے جانا ہے کربلا، حسین اور عباس تک، میرے ساتھ چلنا۔ اب فرق ہے، سن میں فرق ہے رسول اللہ کی اور مولا علی کی 30 سال کا۔ مولا علی 30 سال چھوٹے ہیں رسول اللہ سے۔ دیکھو اب یہ 30 سال کیوں چھوٹے ہیں، اللہ جانے کیا کیا مسئلہ ہے، اس میں تو نہیں جانتا، لیکن اللہ نے کیا کیا مصلحتیں رکھی ہوئی ہیں کہ علی بن ابی طالب کو 30 سال چھوٹا رکھا، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ جب حضور 40 سال کے ہوں گے نا اور اعلان نبوت فرمائیں گے، دیکھو نبی تو کنت نبیا و آدم بین الماء والطین،
ہم تو اس طرح سے نبی مانتے نہیں کہ وہ نبی کے جس نے اچانک سے ایک دن اعلان نبوت کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی میں نے کچھ کہا ہے؟ اچھا ایام اعضا ختم ہوں گے تو 12 ربیع الاول آئیے سارے مسلمان مناتے ہیں، پھر 17 ربیع الاول، ٹھیک ہے. عید میلاد النبی، عید میلاد النبی کا لفظ کہنے کا حق ہی اس کو ہے جو رسول کو ولادت کے وقت نبی مانتا ہے. یہ میری بات پہنچ رہی ہے؟ میں نے کیا کہا بھائی؟ جو ولادت کے وقت نبی مانتے نہیں وہ عید میلاد النبی کیوں کہہ رہا ہے؟ تو جیسے میرے نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اس وقت میرے مولا نے فرمایا وَكُنْتُ وَلِيًّا وَأَنَا مِنَ الْمُوَقِّتِينَ، اور میں اس وقت ولی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. لیکن اعلان نبوت ہوا 40 سال میں. حرا کے مقام پر پہلی وحی نازل ہوئی، 5 آیتیں. اس وقت مولا نے فرمایا وَكُنْتُ فِي حِرَا، نہج البلاغہ، میں اس وقت حرا میں رسول اللہ کے ساتھ تھا. اور اس نے کہا علی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. الا انک لست بنبی، بس تم نبی نہیں ہو، بل انت وزیر ہو، تم وزیر ہو، تم نبی نہیں ہو. 5 آیتیں نازل ہوئی، پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تھوڑا سا اس بات کو بلند کرتے ہیں. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے اس علاقے کے، مجھے معاملات کا بھی اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ صاحبان فکر و شعور تشریف فرمائے. 5 آیتیں نازل ہوئی نا، ان 5 آیتوں میں 5 الفاظ وہ ہیں جو 2 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. ساتھ چلنا میرے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. 2 اقرا ہو گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. 2 بار رب کا لفظ ہو گیا. رب یعنی تربیت کرنے والا. پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. 2 خلق ہو گئے. پھر سنیے گا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 2 انسان ہو گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 2 علمہ ہو گئے. 2 اقرا، 2 مرتبہ لفظ رب، 2 خلق، 2 انسان، 2 علمہ. اب اردو زبان میں آسانی سے ترجمہ کر دوں. 2 قراتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، 2 قراتیں، 2 تربیتیں، 2 تخلیقیں، 2 انسان، 2 تعلیمیں. یہ حرام محمد کے ساتھ دوسرا تھا کون؟ بات پہنچ رہی ہے؟ نعرہ ایسے لگے نا کہ شاہ مدینہ اور شاہ نجف تک ایک ساتھ آواز پہنچے، آخر تک. جو اللہ لی. اب پہلی وحی نازل ہوئی ہے حرا کے مقام پر. حضور نے ہم تشریف لائے، دعوت ذوالشیرہ ہوئی. دعوت ذوالشیرہ کا حال نہیں پڑھنا، آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر ہوئی. میں کہوں گا یا رسول اللہ مکہ میں تو اللہ کا گھر بھی ہے، لیکن کچھ ناقے بندے ایسے تھے جنہوں نے خانہ خدا میں بت رکھ دیے تھے، اور جب وہاں بت رکھے ہوں تو وہاں کیا توحید کا پیغام پہنچا. پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. دیکھو 2 ہی تو تاریخ کی بزرگیاں کائنات میں، یا محمد یا علی. دونوں کو پالا ابو طالب نے، دونوں کو ابو طالب ہی نے پالا ہے. حشر میں تخت شفاعت جو سنبھالے ہوں گے، شفاعت محشر میں یا محمد مصطفیٰ کریں گے یا علی مرتضیٰ کریں گے. توجہ رکھنا، حشر میں تخت شفاعت جو سنبھالے ہوں گے سب کے سب حضرت عمران کے پالے ہوں گے. جی اب رسول اللہ نے اعلان تبلیغ فرمایا، اعلان نبوت. رسول نے 40 سال کے، علی کتنے سال کے ہوئے؟ 10 سال کے، 30 سال کا فرق ہے نا.
اب اللہ نے فرق کیوں رکھا ہے؟ دیکھیں علی اس وقت بچے ہیں ظاہر میں اور رسول اللہ 40 سال کے. اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ رسول پر نعوذ باللہ کاذب ہونے کا الزام تو نہیں لگا سکتے کیونکہ صادق امین پہلے ہی کہہ چکے ہیں، نہ خائن کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے رسول کو کیا کہا؟ جب رسول نے اعلان نبوت کر دیا تو اب کیسے کاؤنٹر کریں؟ بھائی جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے، خائن کہہ نہیں سکتے. خود ان کی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھی ہوئی تھی جنہیں رسول اللہ علی کے سپرد کر کے گئے تھے ہجرت کے وقت. تو اس وقت اب خائن بھی نہیں کہہ سکتے، جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، تو کیا کہیں؟ تو کہتے تھے مجنون ہے، شاعر ہے، کبھی کہتے تھے ساحر ہے. جب رسول معجزہ دکھلاتے تھے کہتے تھے ساحر جادو کرائے، اور ویسے کہتے تھے مجنون ہے. مجنون پتہ ہے کیوں؟ ان کا منصوبہ یہ تھا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے لگا دیا تھا رسول اللہ کے. اب کوئی رسول پر آواز کر رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی سیٹی بجا رہا ہے، کوئی تالیاں پیٹ رہا ہے، کوئی تماشا کر رہا ہے. اب اگر رسول خود بچوں سے الجھیں، چھوٹے چھوٹے بچے، میں کچھ کہنے لگا ہوں شاید اس رخ سے نہ سنا ہوا آپ نے، ہاں، تو اگر جیسے رسول سے الجھیں کہیں دیکھو بچوں سے الجھ رہا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں مجنون ہے، دیکھو یہ تو بچوں سے بحث کر رہا ہے، دیکھو یہ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی ساحر ہے، مجنون ہے، دیوانہ باللہ من ذالک. تو اگر رسول بچوں سے الجھیں اور کچھ بھی ایک ایسا واقعہ ہو جائے کہہ رہے بھائی یہ تو دیکھو بچوں کو مار رہے ہیں، ان کو تو اتنا ہی ضبط نہیں ہے، اس کو اتنا ہی صبر نہیں ہے. یعنی ایک محمد جیسے بچے کی ضرورت ہے. ہاں جب بچے حملہ کریں تو رسول کو جواب نہ دینا پڑے. میں کچھ کہنے لگا ہوں، ایک 10 سال کا بچہ مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہو، لہٰذا مولا علی نے فرمایا کہ تم بدر و احد میں فرمایا کہ تم میرا کیا مقابلہ کرو گے. میں جب بچپن میں تھا تو میں نے رسول اللہ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دی بچوں کی. جا ملک یولی تو ایک بچے کی ضرورت ہے. علی جو ہے نا سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ. کوئی بچہ حملہ کرے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یعنی جب محمد رسول اللہ پر حملہ ہو رہا ہو تو علی ولی اللہ حفاظت کے لیے آ جائے. اسی لیے ہم نے اپنے کلمے میں علی ولی اللہ رکھا ہوا ہے. جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. اب کافروں کو یہی مشکل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں محمد پہ حملہ کرو سامنے سے علی، اور ان کا قتل کا منصوبہ بناؤ. قتل کا منصوبہ بنایا، گھر کے اندر داخل ہوئے، چادر ہٹائی، ایک جملے سے جوڑ دوں گا تم ایک اور ساتھ میں مقام پر اگر میرے ساتھ ہو تو. میرا دل اس وقت چاہ بڑا. دیکھیں میں جب اب یہ کہنے لگا ہوں نا تو جو کہہ رہا ہوں اس کو وصول بھی کر لینا اور دعا سے نواز دینا اگر پہنچ جائے. تاریخ میں 2 ہی موقع ایسے گزرے ہیں جب کسی ہستی کو دیکھ کر کسی اور بزرگ ہستی کا شبہ ہوا. یا شب ہجرت بستر رسالت پر علی کو دیکھ کر محمد کا شبہ ہوا، علی کو دیکھ کر لوگ محمد سمجھے. یا صفین کے میدان میں عباس کو دیکھ کر علی سمجھے. بھائی کوئی علی جیسا ہو تو محمد نظر آئے، کوئی عباس جیسا ہو تو علی نظر آئے. جی لہذا انیس نے کہا 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، 2 ہی جوان ہیں اس 2. دیکھو عباس جو ہے نا کربلا میں 34 سال کے، علی نہروان میں 63 برس کے، لیکن کہتے ہیں 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. جی اب علی ولی اللہ کی ذمہ داری اللہ نے رکھی کہ وہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کرے. چادر ہٹائی تو پھر علی. بدر میں آئے پھر علی. وہاں سے آ رہے ہیں عتبہ شیبہ ولید. عتبہ شیبہ ولید جیسے ہی آئے تو یہاں رسول اللہ کو جن انصاریوں نے، مدینہ کے انصاریوں نے بلایا تھا، ویلکم کیا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے آپ کا دفاع کرنے. اور 3 انصاری گئے.
جب 3 انصاری وہاں پر گئے تو انہیں عتبہ شیبہ ولید انہیں کہا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم انصاری ہیں مدینہ کے رہنے والے. کہا جاؤ تم سے لڑنا ہماری توہین ہے, تم اتنے چھوٹے ہم نہیں لڑیں گے تم سے. یار موجودہ حالات سے جوڑتے جائیے گا تو آپ کو مزہ. میں کہا بھائی ہم تم سے نہیں لڑیں گے, تم تو چھوٹے ہو. ہاں اس لیے کہ تم ہمیں مار دو تو بھی ہماری توہین کتنے چھوٹوں سے مارے گئے, ہم تمہیں مار دے تو بھی ہماری توہین اتنے چھوٹوں کو مارا. جاؤ اپنے نبی سے کہو کسی بڑے کو بھیجیں. اب رسول کو اپنے لشکر سے 3 خاندانی چاہیے, رسول کو اپنے لشکر سے 3 بڑے خاندان والے چاہیے. وہاں سے آئے تھے عتبہ شیبہ ولید, یہاں سے حمزہ عبیدہ علی. اب رشتے سمجھ میں جب تک نہ آئے نا تو پھر بات پوری نہیں پہنچتی. عتبہ شیبہ ولید یہ کون ہے بچے کو کیا پتا. اب رشتہ بتاتا ہوں, اگر کسی اور طرح سے بتاؤں گا تو FIR کٹنے کا خطرہ ہے, تو میں یزید کے ذریعے سے بتا رہا ہوں. یزید پر تو سبھی لعنت کرتے ہیں نا, سارے شیعہ سنی بھائی, تو میں وہاں سے بتا رہا ہوں تاکہ سیف سائڈ بھی رہے, بات بھی پہنچ جائے. عتبہ شیبہ ولید یزید کی دادی کا باپ. سننا میری بات کو, رشتہ غلط بتا رہا ہوں تو پھر آ کے چیلنج کر دے کوئی آ کے. دیکھو ظاہر میں کفر اسلام کا لشکر ہے, حقیقت میں 2 خاندان ہیں, ایک طرف بنی امیہ ہے, ایک طرف بنی ہاشم ہے. بات پہنچ رہی ہے. عتبہ شیبہ ولید, میں نے کہا میں یزید کے ذریعے سے رشتہ بتا رہا ہوں, جس نے لڑنا ہے وہاں جا کے لڑے. یزید کی دادی کا باپ, یزید کی دادی کا چچا, یزید کی دادی کا بھائی. یہاں سے حمزہ عبیدہ علی, سن لو, حسین کے باپ کا چچا. بات پہنچ رہی ہے, میں کچھ کہہ رہا ہوں. حسین کے باپ کا چچا, حسین کے باپ کا چچا ساتھ بھائی, خود حسین کا باپ ہے. میرے ساتھ یا نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے. میں نتیجہ دینے لگا, ابھی تک میں نے نتیجہ نہیں دیا, میرے ساتھ چلنا. وہاں سے ہے عتبہ شیبہ ولید, یہاں سے حمزہ عبیدہ علی. حمزہ ابن عبد المطلب, عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب, علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. وہاں سے میں نے کہا کہ یزید کی دادی کا باپ, یزید کی دادی کا چچا, یزید کی دادی کا بھائی. یہاں سے حسین کے باپ کا چچا, حسین کے باپ کا چچا ساتھ بھائی, خود حسین کا باپ. بھائی کربلا تک کیوں آتے ہو؟ یہ فیصلہ وہیں بدر میں ہو گیا تھا. کون سا خاندان علیہ السلام ہے, کون سا لعنت اللہ علیہ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علی ولی اللہ کو اللہ نے بھیجا ہے محمد رسول اللہ بچانے کے لیے. جی یہی حقیقت ہے, یہی حقیقت ہے. اب میں تفصیل میں جاؤں تو پھر پوری بدر پڑھو اور پوری احد اور پوری خندق اور خیبر, تو اس میں آپ کو ہر جگہ یہی نظر آئے گا. ہاں کہیں پر برز الایمان کلہ کل ایمان, کہیں پر ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے. کہیں پر علی اپنا تعارف یہ کروائیں کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ. یہ تو وہ پرجوش مولا علیہ السلام کا رجت ہے کہ جو مولا کے ہر محب کے سینے میں نقش ہے نا یہ. ہاں میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اور آج بھی اس حیدر کے نام سے ہاں صہیونیوں کا وجود کانپ رہا ہے, فقط حیدر کے نام سے. کہو نا مل کے حیدر کہو نا, پھر کہو. جی حیدر, میں وہ کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, میں وہ میری ماں نے میرا نام ہے. اچھا تو اب ایک ہی ہے رسول اللہ کے ساتھ ایسا, ہاں باقی تو کمپرومائز ہو جاتے ہیں.
بڑے میں نے آسان لفظ میں شریف ترین لفظ استعمال کیا، کچھ اور نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے. جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا تو باقی محفوظ مقام پر منتقل ہو جاتے تھے. محفوظ مقام پر منتقل ہو کر پناہ اختیار فرماتے تھے. خالی ایک ہے علی. یا علی. للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے؟ اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود. پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے؟ للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے؟ اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود. بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے؟ یہ استاد میرٹھی کے 4 فقرے ہیں، 4 مصرے ان کے، اور کسی نے انہیں جواب دیتے ہوئے اور ان میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا، للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہوتا، اطراف پیمبر تو سبھی تھے موجود، چلو خیبر نہ سہی کچھ تو کھاڑا ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ بس میں آہستہ آہستہ موضوع کو ایک سمیٹ رہا ہوں ایک منزل پر. جو تعلق علی اور محمد میں ہے نا، وہی تعلق عباس اور حسین میں ہے. علی محافظ رسالت، عباس محافظ حسین ابن علی، علمدار حسین ابن علی. یہ وہی علم تسلسل میں چل رہا ہے، یاد رکھنا وہی علم ہے. دیکھو حسین اپنے زمانے کے محمد ہیں، عباس اپنے زمانے کا علی ہے. یہ وہی علم ہے جو تسلسل میں چل رہا ہے. میرے سارے محترم جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اس بات کو سنیں، علم اٹھانا کوئی بدعت نہیں ہے. اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو خیبر میں صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے؟ ان کو تو تمنا تھی نا کہ ہمیں مل جائے. تو اس کا نام علم اٹھانا وہ سنت رسول ہے اور خواہش صحابہ ہے. وہ تو چاہتے تھے کہ ہمیں علم ملے. خود یہ کتاب البخاری کا جملہ ہے کہ حضور نے کہا لا اوتین رایۃ غدن رجلا کرارا، وہاں نہیں ہے رجلا کرارا، وہاں نہیں ہے. مشہور اور کتابوں میں کرارا بھی ہے، لیکن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. میں کل علم اسے دوں گا جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہوگا. سب کی تمنا تھی کہ ہمیں مل جائے. تو جب سب کی تمنا تھی کہ ہمیں مل جائے تو اس کا مطلب یہ کہ علم اٹھانا تو کوئی بدعت نہیں ہوا نا. یہ تو خواہش صحابہ ہوا. یہ تو علم تو اللہ کی توحید کی علامت ہے، نشانی ہے. یہ توحید کا پرچم ہے. یہ جو ہمارے غازی عباس سلام کا علم لگا ہوتا ہے، یہ اس وراثت میں منتقل ہوا. انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امیر انیس نے کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. سب سے پہلے تو رسول اللہ کا علم ہے یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. اور کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. اور ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. کہتے ہیں بس ختم ہو گیا یہاں پر، اب یہ عہدہ ختم ہے. کہتے ہیں ہوگا یہ ہما سایہ فکن اب نہ کسی پر. ہما فارسی زبان میں کہتے ہیں اتنے بلند پرندے کو خوشبختی کی علامت ہو کہ جس تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن ہی نہ ہو. کہتے ہیں ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی. جی تو علم بھی توحید کا پرچم ہے، علم رسالت کا پرچم، علم ولایت کا پرچم ہے، علم مظلوم کی حمایت کا پرچم ہے، علم ظالم سے نفرت کا اور بغض کا اور ظالم کے خلاف اٹھنے کا پرچم ہے. ایک علم میں سب کچھ ہے. جی یہ ٹوٹے دلوں کی آس بھی ہے. جی خود کہتے ہیں کہ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. علمدار کہیں ہیں لیکن اولو العزم علمدار 4 ہیں. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. ہائے ہائے ہائے.
پھر کہتے ہیں کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. یہ ہماری آپ کی کرسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کرسی خلق کی نا آسمانوں پر. آیت الکرسی کے میں سے اشارہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع. یہ کرسی کے بھی پائے سے سوا پائے. آپ نے غازی عباس اسلام کے مصائب پہ ہمیشہ دو ہاتھوں کا بیان سنا ہے. حدیث کو فضائل میں لکھا ہے. کہتے ہیں کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ اور کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. بھائی ایک مل کے سلام جو غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام پہ محمد و آل محمد. دیکھو میں نے تاریخ شروع کی محمد مصطفیٰ سے علی مرتضیٰ تک اور علی مرتضیٰ سے پھر حسین مظلوم اور ابو الفضل عباس علیہ السلام تک. وہی ربط ہے, وہی تعلق ہے, وہی نسبت ہے جی. اس لیے جب کسی کی گفتگو دو نجف کے علماء کی کتابوں میں لکھا ہو, دو نجف کے علماء کی جب گفتگو ہوئی کہ سلمان کا مقام کیا ہے اور ابو الفضل عباس السلام کا مقام, سلمان من اہل البیت, سلمان اہل بیت میں سے, لیکن بہرحال ابو الفضل عباس السلام کا جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک عالم دین تھے, انہوں نے خواب میں عبداللہ حسین کو دیکھا کہ سلمان کا بڑا مقام ہے لیکن یہ بحث نہ کرو. سلمان کا مقام الفضل عباس کا کیوں بتائی؟ اس لیے کہ عباس جس پر نگاہ کرم کر دے وہ سلمان بن جاتا ہے. یولی مائیں بہنیں تشریف فرما کے جملہ کہہ رہا ہوں, آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ایسا ہی ہے, مجھے یقین ہے, میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہر شیعہ کے گھر کی, ہر محب اہل بیت کے گھر کی یہی بات ہے. جہاں کہیں کوئی مشکل ہوئی, کوئی مصیبت آئی, سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ غازی عباس کے علم پر. پھر امام بارگاہ آئیں تو جو سب سے پہلے امام بارگاہ میں کہاں؟ جہاں علم ابو الفضل عباس السلام لگا ہوا ہو. ہاں تو سوچو کہ جو ہماری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا آسرا ہے وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا ہے. آپ تصور فرما رہے ہیں عالم ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شان. جی میں ایسے آؤں گا مصائب پر, اور میں نے تاریخ کو کچھ سمجھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہم علی ولی اللہ کو کیوں مانتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے رکھا علی ولی اللہ کو محمد رسول اللہ کے دفاع کے لیے, اور جیسے علی کو رکھا محمد کے دفاع کے لیے ویسے عباس کو رکھا حسین کی حفاظت کے لیے, حسین کے دفاع کے لیے. وہی تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں. شہر علم میں رسول اللہ, علم کا در ہے علی. جو تعلق تھا نا, تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں, وہی ہے ربط اب شبیر و عباس دلاور میں. اور کہیں بھی دفن کر دو, آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں, مرنا سب نے ہے ایک نہ ایک دن. اللہ جانے کہاں دفن ہونا ہے, یہاں دفن ہونا ہے یا کہیں اور کسی شہر میں کسی مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ نصیب میں لکھا ہوا ہے. لیکن کیا کہتے ہیں کہ تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں, وہی ہے ربط اب شبیر و عباس دلاور میں. اور کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی. کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی. کیوں؟ میں قطرہ ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر میں. ہم کربلائی ہیں, ہاں ہم قوم حسینی الحمدللہ رب العالمین, ہم حسینیت کے ماننے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین. میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے, میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, 10 دن تک آپ نے مجالس سنی عشر محرم حرام, اور آگے بھی سنیں گے انشاءاللہ. یہ عشر اب شروع ہو رہا ہے, عشر ثانی. جو کچھ آپ کی زندگی میں آئے نا اچھا, ایک کوشش کریں مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو جاری ساری رکھیں. چاہے کم عمل ہو, چاہے کم عمل ہو, لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو, بیچ میں گیپ نہ دے. یعنی کیا؟ دیکھیں ایک پتھر ہوتا ہے نا, اس پر ایک پوری بالٹی پھینک دیجئے کچھ نہیں ہوگا اس کے اوپر, لیکن اسی بالٹی کا ایک ایک قطرہ, مثال سمجھ میں آ رہی ہے میں نے کیا دی مثال آپ کو؟ ایک ایک قطرہ پڑتا جائے گا اس پتھر میں سراخ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ایک ساتھ آپ نے ایک دن بہت کچھ کر لیا, فائدہ تو اس کا بھی, ایسا نہیں کرنی فائدہ ہے, لیکن کم عمل بھی ہو جاری ساری رکھیں. مثلا روزانہ 10 آیتوں کی کم سے کم تلاوت کریں. 10 آیتیں لیکن روزانہ. مولا حسین نے فرمایا یہ, جن امام حسین کی حدیث میں ہم تشریف فرمائیں, ہم کیسے قرآن کو فراموش کر سکتے ہیں کوئی شیعہ ہو. حسین نے تو نوکے نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا
کہ جس میں حسین اور سر حسین میں جدائی ہو سکتی ہے لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے. تو امام حسین علیہ السلام مولا نے فرمایا کہ جو 10 آیتوں کو روزانہ پڑھے لگتا من الغافلین، اللہ اسے غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھے گا. روزانہ 10 آیتیں. اب آپ کے پاس موبائل بھی، آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ تشریف لے جا رہے ہیں، بس میں رکشہ میں کہیں گھر میں ہیں، 10 آیتیں، خالی 10 آیتوں کو روزانہ پڑھیں اور ہو سکے ترجمہ یہ روز کریں. یہ اس ایک ایک قطرے کی مانند ہوگا کہ جو آپ کے دل پر نور کا انقلاب لے آئے گا. جی یہ جو آپ نے چیزیں سیکھی ہیں نا، اس پر مستقل عمل کریں. یہ نہیں کہ بس ایک دن جوش آیا اور پھر محرم میں تھوڑا سا جوش آیا اور ختم ہو گیا. پھر کوشش کریں کہ اذان سے پہلے، نماز سے پہلے آپ فرادہ چاہے نماز کہیں پڑھیں، اذان اور اقامت دیں. اذان اقامت دینے کا بڑا سا یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کو امام حسین السلام سے قریب دل میں نورانیت لے کر آئیں گے. باوضو رہیں، اذان اقامت دیں. مولانا نے پتہ کیا فرمایا؟ دیکھیں اذان اقامت معمولاً نماز جماعت میں دی جاتی ہے نا. اب اگر ایک انسان فرادہ نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی اذان اقامت دے تو اللہ ملائکہ کی سب کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، وہ اس کے پیچھے جماعت پڑھنے لگتے ہیں. یہ مستورات بھی جہاں تک آواز جا رہی ہے اور آپ سب اچھا ملائکہ کی سب لگی ہوگی پیچھے. اب یہ شیعہ عیدگاہ ہے ماشاء اللہ تعالیٰ کا، کئی سالوں سے مجھے یہاں آنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اب یہاں ایک صف اگر لگے تو فرض کیجئے کہ ایک صف میں 25 لوگ آئیں گے، فرض کیجئے 30 لوگ آئیں گے. حرم امام رضا میں اگر ایک صف لگی ہوئی ہے تو وہاں ایک صف میں 1000 لوگ آئیں گے. تو اب اگر ایک بندہ مومن اذان اقامت کے ساتھ نماز پڑھا اور ملائکہ کو اللہ اس کے پیچھے کھڑا کر دے گا تو کتنی صف ہوگی؟ مولا نے فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک 2 صفیں جو اذان اقامت کے ساتھ نماز پڑھے. یہ وہ چیزیں جن کا خیال رکھیں، اس کو زندگی میں روٹین میں رکھیں. ہاں آپ نے کچھ بھی جو اچھا سیکھا ہے، جی زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا اتنا اہم ہے کہ حضور کے پاس ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ نصیحت کرے. حضور نے کہا احفظ لسانک، زبان کو سنبھال کے رکھنا. اس کو یہ لگا کہ یہ تو اتنی چھوٹی سی نصیحت کی ہے، خالی زبان کی حفاظت بس. حضور نے کہا یا رسول اللہ ایک اور بھی نصیحت کر لیں. حضور نے کہا احفظ لسانک، پھر سے کہہ رہا ہوں زبان کو بچا کے رکھنا. یا رسول اللہ ایک اور بھی نصیحت کر لیں. حضور نے کہا ویحک احفظ لسانک، واہ میں تو سے کہتا زبان کی حفاظت کر. تجھے معلوم نہیں قیامت میں اکثر لوگ جہنم میں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے نہیں. اور آج زبان کے استعمال میں سوشل میڈیا بھی ہے، یہ بھی زبان کا استعمال ہے کہ کس کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا غلط چیز فارورڈ کر رہے ہیں. دیکھیں ان چیزوں کو، اس لیے میں مجلس پڑھا تھا ایک جگہ یہاں سے پہلے، تو میں وہاں پر کہا کہ آیت اللہ نخودکی سے پوچھا گیا کہ محرم کے لیے کوئی درس دیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو مجلس امام حسین سے نور حاصل کرو نا اسے بچا کے رکھو. یہ سب سے مشکل کام ہے. نور کو تاریکی میں نہ بدلنے دو. نور حاصل کر لینا اتنا مشکل نہیں ہے، نور کو بچا کے رکھنا مشکل. مرد حضرات تشریف لانا، خاص طور پر آپ اپنی زبان کے لیے گھر میں، شاید پہلے میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن 1 منٹ کی بات دوبارہ کہہ دیتا ہوں اور اچھا ریوائز ہو جائے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر پہنچے صدام، بیوی کو جھڑکا، نعوذ باللہ 2 غلط الفاظ کہے، گالی نما الفاظ کہے بچوں. نا آپ کو اللہ نے گھر کا حاکم بنایا ہے تو آپ کی ڈیوٹی زیادہ ہے، تھوڑا صبر رکھیں بھائی. یقین فرمائیے گا کہ آپ کا کبھی کسی ایک موقع پر صبر کر لینا، چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، وہ تو کر ہی رہیں گے صبر، لیکن آپ کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ولایت عطا کی ہے گھر میں، آپ کا کبھی کسی ایک موقع پر صبر اختیار کر جانا اور غلط الفاظ نہ کہنا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بھر کی ساری نماز شب سے افضل ہو جائے. عبادت خالی مصلی پر آ کے پڑھ کے جو نا رٹ کے جانے کا نام نہیں ہے. عبادت یہ ہے کہ زبان میری کیسی ہے، میری آنکھیں کیسی ہیں. بات تمام ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جو عباس کے علم کو اٹھاتا ہے اور عباس کے علم کو دیکھتا ہے اس کا ہاتھ حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے نا. ہاں جو عباس کے علم کی زیارت کر رہا ہے اس کی نگاہیں حرام کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے نا. پھر بات واضح ہو رہی ہے عزیزوں. بس یہاں پر میں بات کو اختتام تک لے آ رہا ہوں. اور کیا جنازہ بھی ہے؟ جی مجلس کے بعد ہے جنازہ، 10:30 بجے جنازہ ہے، تو میں بس اس حساب سے مجلس ختم کرتا ہوں تاکہ اس کے لیے بھی اہتمام ہو سکے. میں نے ابھی خطبے میں درود و سلام پڑھا تھا،
جس میں جو آپ نے ماشاءاللہ جس طریقے سے سنا بھی ہاں کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت نبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ. یہ درود و سلام میں در حقیقت امام زمانہ علیہ السلام پر. ان میں تمام معصومین کے نام ہیں لیکن درود ہے مولا امام زمانہ پر. اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ درود و سلام ہو اے مولا آپ پر کہ آپ صاحب دعوت نبوی ہیں. جو مولا علی علیہ السلام کی سہولت اور مولا علی علیہ السلام کا جلال اور ہیبت وہ کس سے ظاہر ہوگی؟ والصولۃ الحیدریہ، وہ امام زمانہ سے ظاہر ہوگی. یہ ہے اس درود و سلام کا مطلب ذہن میں رکھنا ہے. اور حاجات کی برابری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے. بعد میں اگر آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ ہے یا ہماری اور بھی مجالس کی کسی ریکارڈنگ سے آپ دیکھ لیجئے گا، اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے گا کہ یہ نماز کے بعد پڑھیں ایسے درود و سلام اور پھر دعا مانگیں. والعصمۃ الفاطمیہ، اے مولا امام زمانہ آپ کے ذریعے سے بیوی کی عصمت ظاہر ہوگی. والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ، مولا امام زمانہ سے مولا زین العابدین کی عبادت ظاہر ہوگی. والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ، مولا قاسم علیہ السلام کے علوم ظاہر ہوں گے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے. والحجج الرضویہ، اور مولا رضا کی حجتیں. والجود التقویہ، اور مولا تقی کی سخاوت. والنقاوۃ النقویہ، مولا نقی کی پاکیزگی. والہیبۃ العسکریہ، مولا عسکری علیہ السلام کا لشکر اور ان کی ہیبت. والغیبۃ الالہیہ، اللہ بھی غیب میں ہے اور اللہ نے اپنی حجت کو ایک وقت کے لیے غیب میں رکھا ہے. یہ ظاہر ہو رہی ہے حضرت حجت سے. اچھا اب میں نے کیوں پڑھا اسے؟ اس لیے کہ مولا امام زمان علیہ السلام ایک بڑے عالم فقیہ تھے، ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ یہ جو تم اس پر درود و سلام بھیجتا ہے نا، اس میں ایک نام کا اضافہ کر. اس نے تعجب سے کہا مولا اس فہرست میں کس نام کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ اس میں تو کسی کا اضافہ نہیں ہو سکتا. میں قربان. امام نے کہا ایسے درود مجھ پر پڑھا کر کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والغیرۃ العباسیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ. کہ مجھ پر جب درود سلام بھیجنا تو ابوالفضل عباس کا نام لیا کرو ساتھ میں. ہاں کہ غیرت ابوالفضل عباس پہنچی ہے امام زمانہ علیہ السلام تک. اسی لیے غازی عباس جو 2 مصروں میں بات پوری ہو گئی کہ ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. جی تو اس لیے امام زمانہ کا غازی ابوالفضل عباس سے بڑا گہرا تعلق ہے. جب تشرف ہوتا ہے امام زمان علیہ السلام کے پاس مختلف علماء کا ورفاق کا، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ خطوط رکھے امام کے پاس. کہ مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہ یہ وہ حاجتیں جو لوگوں نے مجھ تک بھجوائی ہیں امام زادوں کے ذریعے سے. پھر کسی نے کہا کہ مولا اور یہ کون سا خط ہے جسے امام چومتے تھے اور آنکھوں سے لگاتے تھے؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں جو میرے چچا ابوالفضل عباس کے نام سے لوگوں نے مجھ تک بھجوائی ہیں. عباس بھی باب الحوائج ہے اور عباس کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہے. عباس کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہے. جی جب حسین مدینہ سے چلے تھے تو بی بی زہرا نے امام حسین کو کس کے حوالے کیا؟ میر انیس کے مرثیے کے کچھ بند پڑھتا ہوں یہی مصائب ہو جائیں گے. آپ نے ہمیشہ غازی عباس کے ہاتھوں کے مصائب سنے، آج میں آپ کو غازی عباس کی آنکھوں کے مصائب سنا. جب آپ علیہ السلام پہنچے نا اپنی والدہ کی قبر سے ودا ہونے کے لیے، تو حسین ہے قبر زہرا پر، تو بی بی کی قبر سے آواز آتی. انیس نے لکھا ہے ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. زبان حال لکھ رہے انیس اس مفہوم کو، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر. شکم غیر سے گو ہے ام البنین کے بیٹے، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی. یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آکے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار.
ابوالفضل عباس ایسے آئے، کیا تسلیم ہے، آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا۔ بی بی زہرا فرما رہی ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے، عباس سے کہہ رہی ہیں کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے۔ عباس کے حوالے کیا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو، اس خاطر ہے کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، دیکھو ماں تو اپنی اولاد سے گفتگو کر سکتی ہے نا، عباس بھی باب الحوائج ہیں، عباس کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہے، حاجات کی قبولیت کا موقع یہ سفرہ بی بی ام البنین۔ میں کہتا ہوں آپ کسی کو اور نہ بھی بلا سکے کوئی بات نہیں، اپنے گھر ہی میں خود ہی سفرہ بی بی ام البنین کے نام سے فاتحہ پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کریں اور حاجات کی برابری کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بی بی ام البنین نے کہا تھا عباس سے، عباس حسین کے ساتھ جا رہے ہو نا، بغیر حسین کے واپس نہیں آنا۔ یہ ابو الفضل عباس، آئے عباس، آئے عباس۔ جب عباس کربلا میں آپ جانتے ہیں کہ ایک منزل آئی، شہادت آپ نے عشرہ محرم میں سنی ہوگی، مجھے کچھ اور اس سے پڑھنا ہے آگے۔ جب یہ قافلہ واپس پلٹا تو بشیر نے اطلاع دی تھی کہ یہ قافلہ لٹ کر آیا ہے۔ بشیر کو بتلایا گیا کہ وہ معظمہ بی بی جو آ رہی ہے نا، وہ عباس کی ماں ہے ام البنین، اور ان سے ایک ساتھ نہیں کہنا کہ ان کے چاروں بیٹے مارے گئے۔ بی بی ام البنین کے 4 بیٹے ہیں، عباس کے 3 اور بھائی ہیں نا، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسی خاطر ہے جب بی بی کا ازدواج ہوا تھا، بی بی تشریف لائی تھی، بی بی کا اصل نام تو فاطمہ ہے، لیکن کہتی تھی مجھے فاطمہ نہ کہو، فاطمہ وہی فاطمہ تھی، میں تو کنیز فاطمہ ہوں۔ پھر جب کربلا ہو چکی نا، پھر کہتی تھی اب ام البنین بھی نہ کہو، اب بیٹے کہاں رہے کہ جن کی مہمان جو رو سکے نام ابو الفضل عباس علیہ السلام پر اپنی صداؤں کو آزاد کرتے ہوئے۔ حق یہی ہے، اس لیے عباس کے مصائب ہوں تو حسین پرسہ لینے کے لیے کربلا سے جی 2 مائیں آتی ہیں عباس کا پرسہ لینے، ماں فاطمہ تو زہرا بھی آتی ہیں، اور جنت البقیع سے عباس کی ماں ام البنین بھی آتی ہیں، اور شام سے بھی ایک بی بی تشریف لائی ہوگی، اور ان کی گود میں ایک 4 سال کی بچی بھی ہوگی، اس کا نام سکینہ ہے۔ یہ 4 سال کی بچی پوچھ رہی ہیں پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کے عزادار ہیں، یہ جب نام عباس پر روتے ہیں تو انہیں کوئی تماچے تو نہیں مارنے والا، انہیں کوئی تازیانے تو نہیں لگانے والا، انہیں کوئی کوڑے تو نہیں مارنے والا۔ سکینہ جب عباس کا نام لیتی تھی اتنے تماچے مارے گئے، رخساروں کا رنگ بدل گئے۔ اللہ اکبر۔ بشیر نے جا کر بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو اطلاع دی، پہلے کا بی بی آپ کا ایک بیٹا مارا گیا، کہ بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ بی بی روئی نہیں اپنے بچے کہ حسین کی کیا خبر ہے؟ کہ بی بی وہ آپ کا ایک اور بیٹا عبداللہ ہے نا، وہ بھی مارا گیا، کہ بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ کہ بی بی وہ جعفر بھی مارے گئے، کہ حسین کا بتاؤ کیا خبر ہے؟ ایک مرتبہ بشیر نے کہا میں نے دل میں سوچا جب میں عباس کا کہوں گا نا، تو بی بی دھاڑے مار کے روئیں گی۔ میں نے کہا بی بی عباس بھی شانے کٹا کر فرات کے قریب مارے گئے، کہ بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ کبھی بھی حسین 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا، بی بی نے امام حسین کا سنا، کہا ہائے حسین۔ اس کے بعد بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، شاید میں پہلی مرتبہ شہزادی ام البنین کے مسائل پڑھا ہوں، اور حق یہی ہے مجھ پر اپنے آپ پر فرض تھا کہ میں اس امام بارگاہ میں کم سے کم ایک مرتبہ ذکر کروں۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا بی بی تشریف لائیں اور اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی، 4 قبروں کے نشان، 4 بھائیوں کے نشان، پھر مٹا کر کہتی تھی نہیں عباس میں تم پر نہیں روں گی عباس، اس لیے کہ تمہاری ماں تو زندہ ہے، میں اس حسین پر روں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ پھر کہتے تھی عباس، بی بی کا ایک پورا مرثیہ ہے جو غازی ابو الفضل عباس کے لکھا بی بی نے، علیہ شعری اکما اخبرو بان عباسا قطیع الیمین،
کاش عباس یہ جو لوگ بتاتے ہیں کیا ایسا ٹھیک تھا؟ کاش مجھے معلوم ہوتا. مجھے یقین نہیں آتا عباس کہ کیا تیرے ہاتھ قلم ہوئے تھے وہاں پر؟ تو اتنا شجاع ہے کسی نے گھس مارا تھا تیرے سر پر؟ کیا عباس تم کٹے ہاتھوں کے ساتھ گرے تھے زمین پر؟ کیا میں زمانے حال پڑھا تو بی بی نے مرثیہ پڑھا اس کا مفہوم؟ عباس مجھے یقین نہیں آتا، لیکن جب میں یہ سنتی ہوں عباس کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس، جب میں سنتی ہوں کہ عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائے، جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی، تو عباس یقین آ جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی چنا تلوت سکینہ کو تماچے مارتا. 2 دقیقے رہ گئے میرے پاس، سن لو یہ مصائب. ابو الفضل عباس جب چلے فرات پر پہنچے ہیں، اللہ اکبر، پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلایا. ہائے 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 ہائے، جی جی جی. اور پیاسا عباس فرات سے پیاسا پلٹا. عباس آپ کی وفا پر ہم سب قربان. عباس کے ہاتھ قلم ہوئے تھے نا، غازی عباس نے ایک ذاکر کے خواب میں کہا تھا تو میرے مصائب پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کاکا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا. جب میں زمین پر آیا تو عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے. میں کہوں گا کہ اے مولا، یہ اتنے مومنین تشریف فرمائے، ہم سب آپ پر قربان. یہ سچ ہے جیسے آپ زمین پر آئے ویسے کوئی شہید زمین پر نہیں گیا، لیکن 11 محرم کو آج کے دن زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس زمین پر گرے. کوئی بچہ مجھ سے پوچھ لے اے ذاکر عباس کے تو بازو کٹ گئے تھے، زینب کے بازو سلامت تھے، میں اپنا جواب نہیں دوں گا، میں امام زمانہ کا مرثیہ پڑھوں گا. سلام ان بیبیوں پر جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے عباس. یہ وظیفہ ہے 133 مرتبہ. ایک شف کروی بحق اخیک الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میرے غم بھی دور کر دو ابا. حسین کے دل کی ڈھارس تھی عباس. حسین اور عباس صاحب میں نے تمام کر دیے. ایک فطرت کی بات پڑھتا ہوں. حسین اور عباس میں 23 سال کا فرق ہے. کئی دفعہ جو ایک باپ اور بیٹے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باپ بن کر پالا حسین نے علی کے بعد عباس کو. جب حسین پہنچے ہوں گے نا عباس کے پاس، مجھے بتلاؤ زندگی میں کبھی کوئی ایک موقع بھی ایسا آیا ہوگا کہ حسین آئے ہوں اور عباس کھڑے نہ ہو سکے؟ عباس شانے کٹا کر زخمی کر. حسین نے آ کر گویا سوچا ہوگا عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی، دنیا میں آئے تھے، ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا، ہاں تم نے پہلی زیارت ہمارے چہرے کی تھی، پھر بچپن میں تم انگلی تھام کر چلتے تھے میری، جب جوان ہوئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا تم بنے تھے، اب عباس تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو عباس. حسین نے یہ سب کچھ ایک جملے میں کہا. 34 سال کی عباس کی زندگی ایک جملے میں کہی کہ عباس کمر ٹوٹ گئی، اب کمر ٹوٹ گئی عباس. جب حسین علم لے کر آئے چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے. سکینہ نے دیکھا علم آ گیا، علمدار نہیں ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین